अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आप सबका वेलकम है आपके प्यारे चैनल लाइफ रीशेप विद खौला में। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही मज़े का। जिन लोगों को लिटरेचर स्टडीज़ में इंटरेस्ट है ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप जानते हैं आजकल के बिजी दौर में पूरी पूरी बुक्स को पढ़ना, पूरे पूरे नावल को, प्ले को पढ़ना बहुत ही हेक्टिक हो जाता है और आपसे ये मुकम्मल नहीं होता क्योंकि आजकल शॉर्टेज ऑफ टाइम है हर एक के पास। तो हमारी वीडियोस आपके लिए स्टडीज को आसान करेंगी और आपको अप टू डेट भी रखेंगी। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक द वे ऑफ द वर्ल्ड एक प्ले है जिसके राइटर विलियम कॉनग्रेव हैं। विलियम कॉनग्रेव ने ये प्ले बहुत ही कॉमेडी वे में लिखा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े का टॉपिक है। चल इसके कुछ की फैक्ट्स आपके सामने हैं। इसके 6 की फैक्ट्स हैं। सबसे पहले ये प्ले लिखा गया 1699 to 1700। ये लिखा कहाँ पे गया? ये लंदन में लिखा गया। इसकी पब्लिश डेट क्या थी? मार्च 1700। पीरियड कौन सा था? इस टाइम रेस्टोरेशन पीरियड था। और सोसाइटी जब विलियम कॉनग्रेव ने ये प्ले लिखा तो उस टाइम क्या था? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, शादियों के बाहर लोग अफेयर्स चलाते थे, मनी का लस्ट था, लालची लोग थे। तो ये उस वक्त की बात है। और योनरा कौन सा इसमें यूज हुआ? कॉमेडी का। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। जो लोग सीएसएस या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम देते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल है। अब हम इसके कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जो इस कहानी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और जिनके गिर्द ये स्टोरी घूमती है। फर्स्ट कैरेक्टर मिराबेल। मिराबेल एक इंतहाई क्लेवर आदमी है और इसके अफेयर्स बहुत सी लड़कियों के साथ चलते हैं, यानी कि ये एक प्ले बॉय है। एराबेला एक यंग एंड ब्यूटीफुल है, बट इसके हस्बैंड जब ये जवान थी तभी उनकी डेथ हो गई। उनके हस्बैंड का नाम लैंग्वेज था, ठीक है, और वो बहुत ही अमीर थे। तो अपनी सारी जायदाद, जाहिरी बात है उनकी डेथ होगी और ये विडो हो गई, तो सारी जायदाद किसके पास आई? एराबेला के पास। थर्ड फेनाइल। ये भी आपको आगे चल के इन कैरेक्टर्स की किरदारों के जो रियलिटीज हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा। अभी तो हम सिर्फ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। मैलामेंट, ये भी एक लड़की है और जो एराबेला की कजन है। लेडी विशफोर्ड, ये एराबेला की मदर हैं और मेलामेंट की आंट हैं। मिस्टर स्मारवुड, ये फ्रेंड हैं लेडी विशफोर्ड की। तो ये एक सस्पेंस स्टोरी है बट ये कंफ्यूजिंग भी है और ये कॉमेडी भी है। लेट्स बिगिन। हम स्टार्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे आपके लिए ये इंतहाई फनी वे में और आसान तरीके से पेश की जाए और आपको समझने में आसानी हो। अब जैसा कि जब स्टोरी शुरू होती है तो सबसे पहला जो अफेयर है, जैसे कि हमने पहले बात की, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में है और उस जमाने के लोग लालची थे और उनके एक से ज्यादा अफेयर्स हुआ करते थे। मिराबेल हमने बात की एक प्ले बॉय है। सबसे पहले तो इसका अफेयर चलता है एराबेला से और एराबेला से पहले भी इसकी बहुत सी लड़कियों से अफेयर्स होता है और इसके बाद भी। तो मैराबेला का जब एक्सट्रीम पे अफेयर हो जाता है एराबेला के साथ, इनके दरमियान ताल्लुकात हो जाते हैं, तो मैराबेल सोचता है कि कहीं ये प्रेग्नेंट ना हो जाए। एक तो ये विडो भी है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो प्लानिंग करता है और प्लानिंग के तहत वो शादी करवा देता है फेनाल से। फेनाल अब हस्बैंड होंगे एराबेला के। प्ले में रीजन नहीं बताई गई मैराबेल के और एराबेला के ब्रेकअप की, बट यही अहम रीजन बताई गई क्योंकि उसको डर था कि वो प्रेग्नेंट ना हो जाए, इसलिए वो उसकी शादी करवा देता है फाइनल से। फाइनल भी एक इंतहाई लालची इंसान है क्योंकि सारी जायदाद है एराबेला के पास, विडो हो गई और सारी जायदाद उसके हस्बैंड की उसके पास आ गई, तो फाइनल भी लालच में शादी कर लेता है। अब होता क्या है, जब उसने मैराबेल ने एराबेला को छोड़ा तो उसका चक्कर चला मेलामैन से। मेलामैन किसकी कजन थी? एराबेला की।
تو اب اس کو کیا ہو گیا, اس کو سچا پیار ہو گیا میرابل کو میلامینٹ سے. کہتے ہیں کہ جب آپ کے بہت زیادہ افیئرز ہو جائیں تو ایک وقت آتا ہے جب آپ کو ہو جاتا ہے سچا پیار, پر تب آپ کی ریالٹی پہ کوئی بھی یقین نہیں کرتا, سب آپ کو فلیرٹ ہی سمجھتے ہیں. اب میرابیلا کے لیے میلامینٹ کو حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے, لیکن اب اس میں اس کو ہیلپ چاہیے ہوگی لیڈی وشفورڈ کی. لیڈی وشفورڈ میلامینٹ کی آنٹ ہیں اور ایرابیلا کی مدر ہے. تو اب یہ کوشش کرتا ہے میرابل کہ لیڈی وشفورڈ کو امپریس کیا جائے, پر ہوتا یہاں پہ کچھ غلط ہے. جب کوئی ایک برا انسان کوئی اچھی چیز کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بہت سی پرابلمز آتی ہیں. اب لیڈی وشفورڈ سمجھتی ہے کہ میرابل مجھ میں انٹرسٹڈ ہے اور مجھے پسند کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے, پر وہ تو ساری کوششیں کرتا ہے میلامینٹ کے لیے. اب لیڈی وشفورڈ کے دل میں اس کے لیے تمنائیں جاگ اٹھتی ہیں. پر ایک دن ہوتا کیا ہے, مسٹریس ماروڈ جو لیڈی وشفورڈ کی بیسٹ فرینڈ ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ تم سے پیار نہیں کرتا. میرابل لیڈی وشفورڈ کو کیا بتاتی ہے کہ وہ تم سے پیار نہیں کرتا, وہ تو تم سے کھیل رہا ہے, وہ تو ایک پلے بوائے ہے, وہ پیار کرتا ہے تمہاری نیس میلامینٹ سے. اب لیڈی وشفورڈ کا یہاں پہ دل ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو پیار جو ہوتی ہے, محبت جو ہوتی ہے, وہ نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں تو اب ان دونوں کو ایک نہیں ہونے دوں گی, اس نے میرا دل توڑا ہے, اس نے میرے سے کھیلا ہے, اب تو میں کچھ پلاننگ کر کے ان کو علیحدہ کروں گی. بٹ ہوتا کچھ طرح سے ہے کہ اب جو فائنل ہوتا ہے جس سے شادی کرواتا ہے میرابل ایرابیلا کی, جو اس کی پہلے گرل فرینڈ تھی, وہ اس کا افیئر چل جاتا ہے مسٹریس ماروڈ سے, یعنی ایرابیلا کو وہ دھوکہ دے رہا ہے اور مسٹریس ماروڈ سے وہ افیئر چلا رہا ہے. اب مسٹریس ماروڈ جو ہے وہ بھی کوئی لوئل پرسنالٹی تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, پر اب یہاں پہ جو فائنل ہے وہ بتایا کہ ایک لالچی انسان ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کیا کرتا کیا ہے, اب اس نے سارا پیسہ لینا ہوتا ہے, اس پیسے کی وجہ سے تو شادی کرتا ہے ایرابیلا سے. اب وہ کرتا کیا ہے, لیڈی واشنگٹن کو کرتا ہے بلیک میل. وہ کہتا ہے لیڈی وشفورڈ کو کہ اگر تم نے اپنی ساری جائیداد, مطلب کہ اپنی بیٹی ایرابیلا کی اور اپنی نیس میلامینٹ کی, یہ جو دونوں لڑکیوں کے سارے پیسے ہیں, ان کے پاس ساری جائیداد ہے, وہ مجھے دے دو, ورنہ میں کیا کروں گا, ورنہ میں ساری سوسائٹی میں یہ بات ریویل کر دوں گا کہ میرابل کا اور ایرابیلا کا چکر تھا. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہوتی ہے ایک بدنامی. امیر سوسائٹی میں جب ان لوگوں کو پبلک کیا جاتا ہے تو ان کی ہوتی ہے بدنامی. یہاں پہ آ جاتی ہے لیڈی وشفورڈ سٹریس میں. اب یہ اس کے لیے طبیعت کے لیے بہت ہی ناساز تھا. اب اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کو سالو کیسے کروں. اگر سب کو پتا چل گیا تو میری بیٹی کی بدنامی ہوگی, وہ شادی شدہ ہے اور اس کا اولڈ افیئر ریویل نہیں ہونا چاہیے. اب میرابل آتا ہے یہاں پہ ہیلپ کے لیے. میرابل کہتا ہے کہ میری بات سنیں لیڈی وشفورڈ کو, میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں, پر بدلے میں آپ کو بھی میری ہیلپ کرنی پڑے گی. اب وشفورڈ کہتی ہے کہ میں کیا آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں. وہ کہتا ہے کہ اپنی نیس میلامینٹ سے میری شادی کرواؤ گی تب میں تمہاری ہیلپ کروں گا. اب وہ سولوشن دیتا ہے 2 اسٹیپ کے. کون سولوشن دیتا ہے؟ میرابل کہتا ہے کہ میں فائنل سے تمہاری جان چھڑا سکتا ہوں, یہ بلیک میلنگ بند ہو سکتی ہے 2 طریقوں سے. ایک تو میں یہ ریویل کروں گا, فرسٹ وہ کرتا کیا ہے, وہ ریویل کرتا ہے چکر کس کا, فائنل کا اور مسٹریس ماروڈ کا, جو لیڈی وشفورڈ کی بیسٹ فرینڈ ہے. اب وہ ساری سوسائٹی میں یہ بات ریویل کر دیتا ہے کہ ان دونوں کا چکر ہے اور یہ ایرابیلا کو دھوکہ دے رہا ہے, اور یہ تو خود غلط ہے, یہ کسی کو غلط کیسے کہہ سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے ہوتی ہے بہت زیادہ بدنامی فائنل کی اور مسٹریس ووڈ کی, تو اس کی بولتی خود ہی بند ہو جاتی ہے. سیکنڈ سٹیپ وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جو ایرابیلا کی ساری جائیداد ہے وہ تو میری ہے, کیونکہ وہ میری دوست تھی اور اس کو شک تھا کہ مجھے فائنل دھوکہ دے دے گا, تو اس نے ساری اپنی پراپرٹی ساری جائیداد میرے نام کر دی. اگر میں چاہوں تو وہ اس کو جیسے مرضی یوز کر سکوں اس کی جائیداد کو, تو اس پہ کسی اور کا حق نہیں ہے, اس پہ صرف اور صرف میرا حق ہے. اب فائنل کے سارے مقصد ہو گئے ختم, کیونکہ اسے پتا چلا کہ جائیداد تو اس کی بیوی کی ہے ہی نہیں, اور اس کا چکر بھی سب کو پتا چل گیا, اس کا افیئر بھی سب کو پتا چل گیا, جس کی وجہ سے وہ بھی آ گیا اب سٹریس میں.
اب وہ دوبارہ بات کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ان کی یہ سارے ریزلٹس نکلتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، اب میرابل کی شادی کروا دیتی ہے لیری وشفورڈ، کیونکہ اب میرابل نے ہیلپ کی تھی ان سے مصیبت میں نکالنے کی، ان کی بدنامی سے ان کو بچایا، اور اس کی شادی کروا دی وشفورڈ نے میلامینٹ سے، تو وہ دونوں اچھا سی خوشی رہنے لگے اور اس کو اس کا فائنل محبت مل گئی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ اس کو اس کا پیار مل جائے، اسی لیے اس نے ہیلپ بھی کی، اور انسان جتنا مرضی برا ہو ایک دن اس کو اگر وہ اچھے رستے پہ نکل آئے تو اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اسی طرح اس کہانی میں میرابل کو بھی اس کی محبت اور سچا پیار مل گیا۔ اب لیری وشفورڈ بہت ہی خوش ہے کیونکہ اس کی جو نیس ہے میلامینٹ، اس کو بھی اس کا سچا پیار مل گیا، اور ایرابیلا بھی تکلیف سے نکل گئی۔ وہ کیسے؟ ایرابیلا بن گئی پراپرٹی کی آنر، میرابل نے ساری پراپرٹی دے دی ایرابیلا کو، اور اس کو کہا کہ یہ پراپرٹی، یہ چیز، یہ جائیداد جو لسٹ ہے فائنل میں، اسی کے لیے اس نے شادی کی تھی، سارا کنٹرول رکھو اپنے ہاتھ میں اور اپنے ہسبینڈ کو چلاؤ اپنی مرضی سے، تو اپنی زندگی انجوائے کرو۔ اب یہ تینوں ہو گئے خوش، اور کہانی بہت ہی مزے کی تھی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے، ہو گئی ہیپی اینڈنگ۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو اس کو کریں لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اور اسی طرح کی اور سٹوریز کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ آتے رہیں گے۔ یہ انگلش لٹریچر کے بارے میں ہوتی ہیں جن کو ہم انتہائی ایزی اور فنی وے میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تاکہ اسٹوڈنٹس جن کو پڑھنے کا شوق ہے اور جن کو پڑھنا بورنگ لگتا ہے لائک لمبے لمبے ناول، تو یہ شارٹ سٹوری میں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پوری سٹوری کو آپ کے سامنے کور کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔